الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فضا مریم اور آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. آج کے اپنے معزز مہمان کا تعارف کراتی چلوں. ان کا تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہے. ہی از CEO الفلاح اسٹیٹ مارکیٹنگ. راشد علی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. جی تو میری خوش قسمتی ہے، آپ نے سیٹ پہ مجھے بلایا، مجھے عزت بخشی آپ نے. وی آر آنرڈ سر. اچھا سر، ہمیں اپنے بارے میں بتائیے سب سے پہلے، اور اپنے کام کے بارے میں بتائیے آپ کیا کرتے ہیں، اور ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بتائیے، اس کا اسکوپ بتائیے ہمیں. میڈم اصل میں ہمارا بیسکلی جو کام ہے ریئل اسٹیٹ کا ہے. اس میں ہم ہاؤسنگ اسکیمیں ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور لوگوں تک یہ سستے پلاٹ، ہمارا اصل ویژن جو ہے کہ لوگوں کو ہم سستے پلاٹ دیں. اور سوسائٹیز ہیں، مہنگی سوسائٹیز ہیں جو عام بندے کے افورڈ میں نہیں آتی، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اچھی چیز کم پیسوں میں ان کو پرووائڈ کر دیں. اس کے علاوہ میری الحمدللہ ملتان سٹی کے اندر 9 سوسائٹیز ہیں، الفلاح کے نام سے ہی ہیں. الفلاح شارجہ سٹی، الفلاح دبئی سٹی، الفلاح ماڈل سٹی، ماڈرن سٹی، اور الفلاح کمرشل سینٹر کے نام سے، جو کہ متیسل روڈ پہ واقع ہے. تو ہماری کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ہم لوگوں تک، جو ہمارے ملک میں ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، تو ہم انہیں اتنے پیسوں میں ان کو ایسا گھر بنا دیں انسٹالمنٹ پر، 5 سال کی 7 سال کی انسٹالمنٹ پر ہم نے انہیں گھر دیے ہیں. ہم بزنس تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ کے ساتھ ان سے دعائیں بھی لے رہے ہیں. کیسا رسپانس ہے اب تک لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیں، رسپانس تو ہم نے دینا ہوتا ہے. پہلے تو یہ بتائیں، بالکل. ہم جب ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، روڈز بناتے ہیں، سیویج بناتے ہیں، ان کو بنیادی سہولیات دیتے ہیں، تو کسٹمر ظاہر بات ہے آتا ہے ہمارے پاس. آج کل جس طرح ملتان کی ہاؤسنگ اسکیمیں جو چل رہی ہیں، میرے خیال سے 90% انلیگل سوسائٹیز ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جس میں نیب نے ایکشن لے کے تمام سوسائٹیز کو بین کر دیا ہے اور ان کے اونرز کو حراست میں لے لیا انہوں نے. تو الحمدللہ ملتان سٹی میں جو اپرووڈ سوسائٹیز ہیں سب سے زیادہ میری ہیں. اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت زیادہ انلیگل سوسائٹیز ہیں، سوسائٹیز بن جاتی ہیں، وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی. لوگ گیٹس لگا دیتے ہیں لیکن وہ سوسائٹیز اپرووڈ ہی نہیں ہوتی. ان میں پھر بجلی، گیس کا، ہر چیز کا، سیوریج کا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ اپنی سوسائٹیز میں کیا اقدامات؟ میڈم ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم سوسائٹی کو اپروو کراتے ہیں نا، تو اس میں ہم اپنی سڑکات، پارکس، مسجد، یہ ساری MDA کے نام کر دیتے ہیں، جو کہ جو لوکل ڈیولپر ہیں وہ نام نہیں کرتے. آج جو پراپرٹی کا مسئلہ جو بنا ہوا ہے نا، جو لوگ پراپرٹی پہ جگڑ رہے ہیں، وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ پلاٹس کا رقبہ سیل ہو جاتا ہے اور سڑکوں کا رقبہ بچ جاتا ہے. وہ سڑکیں وہ دوبارہ سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو اس اسکیم میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سوسائٹی لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج کل تو جدید دور ہے، آپ کے پاس ویب سائٹس ہیں. MD نے اپنی ایک ویب سائٹ دی ہے جس میں انہوں نے سب چیز مینشن کی ہے کہ انلیگل سوسائٹیز کون سی ہیں. میرے خیال سے 280+ ہیں جو انلیگل ہیں. صرف ملتان میں؟ جی صرف ملتان سٹی کی بات کر رہا ہوں. دیٹ از ہیوج. جی اور ہاؤسنگ اسکیمیں جو ہیں میرے خیال ملتان میں کہ 5 سے 6 ہیں جو اپرووڈ ہیں، باقی لینڈ سب ڈویژن ہے. جو ہاؤسنگ اسکیم ہے نا میڈم، اس میں یہ ہے کہ آپ کو گریو یارڈ ملتے ہیں، بڑے پارکس ملتے ہیں، بڑے روڈز ملتے ہیں، صاف پانی ملتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اور جو لینڈ سب ڈویژن میں ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی سرچنگ کریں، MD کے ادارے میں جائیں. لوگ اعتماد کر دیتے ہیں، اعتماد پہ یہ مار کھائے جاتے ہیں. اچھا، آپ کی 9 سوسائٹیز ہیں ماشاءاللہ ملتان میں، اور دے آل آر رجسٹرڈ. جی الحمدللہ. تو آپ کو رجسٹریشن ان کی کرانے میں، ان کو رجسٹر کرانے میں کن چیلنجز کا سامنا ہوا؟ جی میڈم ایسے ہوتا ہے، اس میں اپروو کرانے کے لیے ہمیں ایک سروس ڈیزائن اپروو کرانے ہوتے ہیں، جو کہ MD ہمیں مختلف اداروں میں بھیج دیتی ہے، جس میں ہم واسا پہ چلے جائیں، سوئی گیس میں چلے جائیں، الیکٹریسٹی میں چلے جائیں. ہمیں ہر ادارے سے اب اسے اپروول لینی ہوتی ہے، اور محکمہ اس سے بھی لینی ہوتی ہے، ماحولیات سے لینا ہوتا ہے ہمیں کہ یہاں پہ ہم بنا سکتے ہیں یا نہیں، یہاں کا پانی کیسا ہے، یہاں پر الیکٹریسٹی لگ سکتی ہے نہیں لگتی، سوئی گیس آ سکتی ہے نہیں آ سکتی، کیا اس کو ڈیزائن کرنا ہے، کس لیول کا ڈالنا ہے، اتنے پلاٹس کے لیے اتنی سیوریج کے پائپس چاہیے،
اتنے پلاٹس کے لیے اتنے ٹرانسفارمرز چاہیے، تو پورا پلان کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم یہ سروس ڈیزائن ایم ڈی اے میں جمع کرا دیتے ہیں، پھر اس کے مطابق کام ہوتا ہے. پھر ایم ڈی اے جو ہے ہمارے اس کے ڈیولپمنٹ کے مد میں مورگیشن کر لیتی ہے ہمارے پلاٹس، کہ آپ جب ڈیولپمنٹ مکمل کر لیں گے اس کے بعد آپ کی یہ مورگیج ختم کر دی جائے گی. اس طرح یہ کام کیا جاتا ہے. آپ کے ریسنٹ پروجیکٹس کون سے چل رہے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ آپ کی 9 سوسائٹیز آلریڈی بن چکی ہیں، آپ کے فیوچر کے کیا پلانس ہیں؟ میڈم ایسے ہم یہ ملتان میں 2008 سے کام کر رہے ہیں. 2008 سے ہم ہر ایک سال بعد ہمارا نیا پروجیکٹ آتا رہا ہے. اس ٹائم جو چل رہے ہیں الفلاح ماڈرن سٹی اور الفلاح ماڈل سٹی، جو کہ سول سیکریٹریٹ کے بالکل سامنے ہے، اور جہاں پہ ڈی ایچ اے بھی آ گئے ادھر، اس ایریے کو ڈیولپ کرنے والے ہم لوگ ہیں. سب سے پہلے ڈیولپمنٹ ہم نے کی ہے، تو آج وہاں ڈی ایچ اے بھی ہے اور رائل آرچرڈ بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے الفلاح آرچرڈ کے نام سے ساؤدرن بائی پاس پر. تو فیوچر میں انشاءاللہ اسی کو بڑھانے کی کوشش ہے، کیونکہ بائی لاس چینج ہو گئے ہیں. اب ہمیں سینکشن کرانی پڑتی ہے، جو بھی ہمارے پاس رقبہ آتا ہے اس کے بعد اسے ایکسٹینشن میں لے جاتے ہیں. تو آج کل الفلاح آرچرڈ اور الفلاح ماڈرن سٹی کام کر رہے ہیں. آپ ملتان میں ریئل اسٹیٹ کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ میڈم دیکھیں، اس ٹائم جو ہے ہمیں جو ہے ملتان سٹی میں ایک اندرون شہر جتنا ہمارا تھا نا، اتنا ہی ہمارے جو ملتان میں ڈی ایچ اے جو آگے ہے، اتنے ہی ایریے پہ ایک نیا ایک ملتان آباد ہونے جا رہا ہے، ایک نیو ملتان میں کہوں گا بالکل اسے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، جتنا ہمارا ملتان سٹی کا ایریا نہیں ہے، اتنا یہ یہاں سے ہم کھانے وال کو ٹچ کر گئے ہیں، ہم یہاں سے ادھر بوسن روڈ کو ٹچ کر گئے ہیں. تو ملتان بہت پھیل رہا ہے. تو ہمیں ضرورت بھی ہے اس کی، ڈیولپمنٹ کی ضرورت تھی. ڈی ایچ اے سے بڑا ہمیں فائدہ ہونے جا رہا ہے ملتان والوں کو. لوگوں کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے. پہلے لوگ گلی محلے کے اندر رہ کے خوش ہوا کرتے تھے، نالیوں کے نظام میں جہاں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا وہ دیکھ کے. لیکن آج کل آج سے 10 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کو پرائیویٹ سوسائٹیز کا نہیں پتہ تھا بالکل بھی. ہم نے اس ٹائم کام کیا ہے جب ہم نے لوگوں کو بتایا کہ پرائیویٹ سوسائٹیز کیا چیزیں ہیں، اس میں بچوں کے ماحول کا کیا، آپ کی تربیت کا فرق پڑتا ہے، آپ کے رہن سہن کا فرق پڑتا ہے. پھر آپ کو ایک خواب ہوتا ہے نا انسان کا، کہ یار میں ٹی وی میں کوئی ایڈ دیکھتا ہے یا کوئی بھی چیز ہے، وہ سوچتا ہے کہ یار میرا ایک خواب ہے میں بھی اس طرح رہوں. اب لوگوں کا رجحان بڑھ گیا ہے جی بڑھ گئے ہیں. سوسائٹیز کی طرف اب جانے پرائیویٹ کا. سوسائٹیز کی طرف آ گئے ہیں. بالکل. وہ اب سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا، کہ لیول ایک سمجھے نا، ایک لیول پہ آ گئے ہیں کہ یار ایک سوچ تبدیل ہو گئی ہے. ایک سمبل سٹیٹس بھی بن گیا کہ ہم ایک کہ ہم ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ہاں جی، گلی محلے میں رہ کے وہ اپنی جو چیزیں تھیں نا وہ چھوڑ دی ہیں. اب لوگوں کو شعور آنا شروع ہو گیا ہے اس معاملے میں. بالکل. اچھا، آخر میں آپ اپنے دیکھنے والوں کو، ہماری آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہی کہوں گا کہ کہیں بھی آپ نے کوئی بھی پرچیزنگ کرنی ہے، پہلے اس کو دیکھ لیں، ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں. لالچ بری بلا ہے. لوگ لالچ میں آ کے یہ کام کرتے ہیں سستے پلاٹس دیکھ کر. جو سستے پلاٹس ہوتے ہیں وہ ان کی ڈیولپمنٹ کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ کاسٹ بھی پوری نہیں ہوتی. ہم مہنگے پلاٹس دیکھ کے چلے جاتے ہیں، ادھر پرچیزنگ نہیں کرتے. کم از کم ایسی جگہ لیں، اس کی ویریفیکیشن کریں کہ وہ بائی لاس کے مطابق پاس ہوئے یا نہیں ہوئے. کیونکہ ملتان کا تقریباً 40% جو کسٹمرز ہے وہ انلیگل سوسائٹیز میں پھنسا ہوا ہے، جو نیب کے حراست میں اس کے اونرز اور ان کے معاملات لٹکے ہوئے ہیں. کوئی بھی پرچیزنگ کریں دیکھ کے پرچیزنگ کریں، ویریفیکیشن کرائیں سب کی، اور ایک گروپ کو دیکھ کے چلیں. لوکل ڈیولپر کے پاس نہ جائیں کہ جو لوگوں کے پیسے لے کے کھا جاتے ہیں، پھر آگے ان کی اولادیں کھا رہی ہیں. اچھے ڈیولپر اچھے برانڈ کے ساتھ کام کریں، میں تو یہ کہہ دوں گا. ان اسکیم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ مطلب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا ڈیولپر صحیح ہے، جو رجسٹرڈ ہے، جو لیگل کام کر رہا ہے؟ میڈم ملتان میں اچھے ڈیولپر کام کر رہے ہیں، کچھ ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کا پراپر حل یہی ہے کہ آپ ایم ڈی اے جائیں، جو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے کام کر رہی ہے، وہ اس کو رجسٹرڈ کر رہی ہیں. وہاں سے ہاؤ ناؤ لیں کہ یہ اس کی اسٹیٹس کیا ہے اس کا. صحیح. ہاں، وہ دیکھ کے آپ آگے چلیں. بہت شکریہ راشد صاحب. تھینک یو. وی آر آنرڈ، آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. اوکے. جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شو. امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کو ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا. آپ نے یہ سیکھا ہوگا کہ آپ کیسے اسکیمز سے بچ سکتے ہیں، انلیگل سوسائٹیز کی طرف مت جائیں، لیگل سوسائٹیز کو سرچ کریں پہلے اور پھر اپنی انویسٹمنٹ ادھر آپ انویسٹ کریں.
امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا شو بہت پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اپنے نئے پروگرام میں اپنے نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی ہوسٹ فضا مریم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.